لیکن کیا ہے، دل سخت ہے، دل سخت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے ہی، بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ یہ شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے۔ اور ہمارا پتہ کیا حال ہے، میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں، میں تو کبھی پیو دی نہیں منی، نہیں تو کہ یہ بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے۔ میں آج تک جدو کی غصے جو تقریر کی تھی، چنگا رزلٹ آج تک نہیں آیا کوئی۔ جب بھی محبت سے بات سمجھائیے، سامنے بیٹھو نہیں ماننا اس کو۔ ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو چھوٹی چھوٹی، اور بڑا گرم موسم ہے، لیکن اس نے پوری محفل سنی۔ پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت۔ اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا۔ اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا۔ اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے۔ وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ خیر پروگرام کے بعد نا میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی، اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے۔ تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے کو پیسے دینا ہے۔ امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو کوئی ادھار نہیں ہے۔ اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے حضرت۔ صدقے پہ 1 گناہ، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گناہ۔ ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا، ادھار دے گا کوئی نہیں دے گا۔ امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں لے کسی کو پیسے چوکے، میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی آئی کہ اندر کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے، تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، 14 15 ہزار تنخواہ ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے، تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے۔ تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری نے رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا۔ یہ ہمارے حالات ہیں حضرت جی، ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے۔ میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے حضرت جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے، اب ہونا کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹے والے آٹا مافیا تھا حضرت، انہوں نے کرنا کی یہ اکثریت حضرت، انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت، جس طرح اللہ کی مخلوق، اس لیے پتر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام کی، لیکن جب اپنے سیالکوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ چلو بھائی جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کا جواب دے، لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا، پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی، اور اتھے لگاؤ، پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو۔
تو جی اتنے نہ لایا ہے تو صرف اتنے ہی لایا. بڑی میں جی بڑا رویا. کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا. میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں. میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے تو ان کا روزہ تھا ڈیل کو لی. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں. میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لائے ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا. اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں. لیکن کیا ہے, دل سخت ہے, دل سخت ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے. بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے, جس کا دل. صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بین, آپس میں رہنے محبت کرتے ہیں رحماء بین. پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا. اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, آپس میں نرم. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. الٹو حدیث پاک ہے, کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آ کے. اب تو بتاتے کوئی نہیں. ہوں تو جنہیں نے حضرت جی کسی کا کام نہیں چلتا پیا, کسی دے منڈا نہیں ہون ڈیا, کسی کل کار اپنا نہیں, کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت. میری بھی حضرت 39 سال پوری ہون لگی, 40 میں بھی آن لگا. یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی. صحابہ عرض کیا کرتے تھے ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت. اور ہمارا پتہ کیا حال ہے, میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں. میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی, نہیں تو کہ یہ کو بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے. نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہوں نا معاملے میں, میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں ادھر بڑے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں. میں تو کدی پیو دی نہیں منی. بھئی یہ کس کا طریقہ ہوا؟ نہیں میں نہیں کدی لحاظ رکھیا ہے, میں نہیں کدی لگی لپٹی لائی ہے. نہیں بھئی یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہ امام غزالی نے حضرت اس کو لکھا. یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک. حضرت وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. امام غزالی نے اس کو لکھا حضرت. لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی حضرت. لیکن نبی کلمہ وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہو کے ان سے باتیں شروع کر دیتے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش میں, حضور تشریف لے, یہ کھڑے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے, ان کو نا خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں, خود ہی عرض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے نا یہ بڑا سرکش ہے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو کہ میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال دوں. نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ تشریف لے گئے. میں نہیں کدی لحاظ کیتا کسی کا بھی. اسپیشل اسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دے ہیں داڑھی والے, سختی سے کام خراب ہوتا ہے, نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نرمی ہے جی, حکمت عملی. میں آج تک جدو کی تو غصے جو تقریر کی تھی چنگا رزلٹ ہوتا آج تک نہیں آیا. جب بھی محبت سے بات سمجھائیے, سامنے بیٹھو نہیں ماننا اس کو. انسان ہوں نا, تھک جاتا ہوں, بیمار ہوتا ہوں,
کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گل پیار نال تے لکھ کے سمجھائی ہے لوگوں نے منی بھی ہے. سختی نہ کوئی بھی نہیں منتا. آپ نے تبسم فرمایا. چلے ایک دن نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روح مبارکہ کی، روح انور کی زیارت کرنے کا. نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا، فرمایا تیرے اونٹ دا کی حال ہے؟ اب یہاں ان کو پتا ہے، یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا کہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے. اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی، اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لا چکے تھے، کلمہ انہوں نے. اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا. یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، صحابہ بھی تھے آئے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہے؟ تو روح سے کے آگے سیرس کرتے ہیں، محبوب جس دن سے آپ کا کلمہ پڑھ لیا میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا. شخص نے آ کے عرض کی، محبوب دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے. اب دیکھو نا پھر وہ آٹے والا مانگ گیا. یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلاف. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نے تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے. وہ تھی کہ سیالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی، اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے. رستے میں نا حضرت یہ ایک بندہ ملا جس نے، وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرا، ایک ہوتی ہے تر. اب تو حضرت جی وہ نا زمانے کے انداز بدل گئے، کھانے بدل گئے ہیں جی، ڈیزرٹ آ گئے، چاکلیٹس آ گئیں. پہلے تو حضرت جی یہی تھے، سنگیاں بیلیاں نے بہ جانا کھیرے دے لینے، وہ جناب لون لا کے کھیرے ہی کھا چھڑنے، کنے طرح کھا چھڑنی، کتنی کتنی بیٹھ کے وہ طرح کھانی. تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ، سارا کچھ آرٹیفیشل آ گیا. وہ بندہ نا ہیضے کی وبا، اور انہیں کی لے لئیاں سادے بندے نے طرح. اب کون تر کھائے گی؟ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تر تو عام نہ بھی ہیضے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر صحت مند بندے کو لڑ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا. اس نے ریڑا روکا، وہ روک ٹانگا، اس نے ٹانگا روکا، آپ اترے، پوری ریڑھی خرید لی. اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے، اس نے پیسے بتائے، خرید لی پوری ہے. وہ ٹانگے پہ پیچھے رکھوائیں ساری طرح. آگے جا کے نا وہ جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھکوا دی. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ہی پہلی گل جب میاں جی طرح لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا، میاں جی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرحوں کا کیا کریں گے؟ اتنی مہنگی طرح لے بھی لی، اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا، تو اب رکھ بھی نہیں رہے، اب آگے آگے ساری پلکھوں میں پھکوا دی، نالے میں پھکوا دی. کہتے پھر نہیں مجھ سے راگ ہے، میں بول پڑا. میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا، ہیضے کی وبا ساری طرح خرید لی، اور پھر اب رکھی بھی نہیں پاس ساری کا، اسی لیے خرید لی کیونکہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طرح خرید لایا، اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی. پریشان بیٹھا ہوا تھا، آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی. اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا، تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر دریں خرید لی ہیں تو پھر پھینک کی دی. فرمایا ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو ہیضہ نہ ہو جائے، اس لیے ساری پانی میں پھینکوا دی ہیں.